اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ گفتگو جاری تھی ہماری سورہ شعراء کے متعلق۔ سورہ شعراء کا ترجمہ اور تفسیری نکات بیان کر رہے تھے ہم کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مخاطب تھے آزر اور اس کی قوم سے۔ آزر جو چچا تھے مشرک تھے، والذی اطمع ان یغفر لی، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ وہ مجھے میری خطاؤں کو بخش دے روز جزا۔ اب ایک تو نبی گناہ نہیں کرتا، یہاں اگر جناب ابراہیم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ خدا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری راہ میں عمل کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے، جس سے امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے وہ رب العالمین ہے۔ یہاں سامنے والے لشکر کو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شرک سے یہاں دنیا میں مغفرت چاہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر اس شرک سے توبہ نہیں کی تو مرنے کے بعد یہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، کہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک خدا نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ جب انسان موت تک پہنچے، موت کے وقت انسان کہے کہ میں شرک سے توبہ کروں، جب مر رہا ہو انسان سکرات الموت کے وقت یا موت کے بعد، مرنے کے بعد، تو اس وقت یہ شرک معاف نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں معاف ہوگا اگر انسان دنیا میں جو ہے توبہ کرے۔ ٹھیک، ایک توبہ ہے کہ توبہ سے گناہ دفع ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت سے گناہ رفع ہو جاتا ہے۔ بس والذی اطمع، مجھے امید ہے کہ خدا میری خطاؤں کو بخش دے روز جزا۔ یعنی اگر تم توبہ کرو گے، خدا سے معافی چاہو گے تو یہاں خدا گناہ کو دفع کرے گا اور روز قیامت تمہارے گناہ کو توبہ سے تمہارا گناہ دفع کر دے گا اور شفاعت سے تمہارا گناہ روز قیامت شفاعت کرے گا اور گناہ ہو جائے گا رفع ہو جائے گا گناہ۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے دے رسالت کا حکم، رسالت اور نبوت کا حکم، والحقنی بالصالحین، اور مجھے جوڑ دے صالحین کے ساتھ۔ یہ کیونکہ صالحین سابقون ہیں، بس انسان بہترین رفیق کا محتاج ہے، بہترین دوست کا محتاج ہے۔ ٹھیک، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے سچے کردار کو، توحیدانہ کردار کو بعد والوں کے لیے بھی قرار دے، بعد والوں کے لیے بھی اسوہ قرار دے، نمونہ قرار دے۔ بس آخری نبی جب مبعوث ہو تو وہ آئین ابراہیمی کی طرف دعوت دیں، اس میری توحید کی طرف دعوت دیں، میری توحید کی طرف دعوت۔ بس آخری زمانے والے بعد میں جو آنے والے ہیں وہ بھی موحد ہوں، بس بعد والے آخری نہیں، آخری نسل میری آخری نسل، بعد والی نسل بھی موحد ہو۔ ٹھیک، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں سے بھرپور جنت کا وارث قرار دے، عطا کر تو مجھے نعمتوں سے بھرپور جنت۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور بخش دے میرے چچا کو اگر وہ توبہ اور استغفار کرے۔ بس توبہ اور استغفار سے اس کا گناہ دفع ہو جائے اور روز قیامت شفاعت کے ذریعے اس کا گناہ رفع ہو جائے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ گمراہوں میں سے، بس اگر توبہ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مومنین میں سے ہو جائے گا۔ بس اِنَّهُ، بس یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ بس اگر یہ توبہ کرے، میں نے اسے امید دلائی ہے کہ توبہ کرو تو گناہ دفع ہو جائے گا اور مرنے کے بعد شفاعت کے ذریعے گناہ رفع ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، خدا مجھے نصرت سے جدا نہ کرنا اس دن جس دن دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس دن انسان کو زیادہ ضرورت ہے خدا کی رحمت کی، کیونکہ ضوابط و روابط ختم ہو جائیں گے، تو انسان کو زیادہ ضرورت ہے رحمت خدا کی، نصرت خدا کی نصرت کی۔ تبھی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، خدا مجھے اپنی نصرت سے جدا نہ کرنا اس دن جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال یعنی ضوابط اور اولاد یعنی روابط، مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے، ضوابط اور روابط نفع نہیں دیں گے۔
ضوابط یہ ہیں کہ انسان پیسے سے جج کو خرید کے سزا سے بچ سکتا ہے دنیا میں. روابط یہ ہیں کہ انسان رشتہ داری سے کہیں سے بچ سکتا ہے. اگر رشتہ دار جج رشتہ دار ہو، پولیس والا رشتہ دار ہو تو سزا سے بچ سکتا ہے، جیل سے بچ سکتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اس دن قیامت کے دن آئے خدا کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ آئے، بس وہ بچ سکتا ہے، وہ خدا کی نصرت پا سکتا ہے، نفع پا سکتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور نزدیک کی گئی جائے گی جنت متقین کے لیے. متقین کے لیے جنت کو نزدیک کیا جائے گا. جنت منقول ہے، جس طرح جہنم منقول ہے اسی طرح جنت منقول ہے کہ جنت کو قریب کیا جائے گا متقین کے. جنت خود آئے گی متقین کے پاس. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین